السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب کی ہر جائز دلی خواہش پوری فرمائے اور آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ آپ اس چینل سے علم دین سیکھ رہے ہیں، اللہ عز و جل آپ کا سیکھنا اور آگے سکھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے لیے کیا کیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ خواب کا مکمل انکار کرنے والا شخص جو یہ کہے کہ میں تو خواب وغیرہ کو مانتے نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ علماء اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگا سکتے ہیں۔ اس لیے ان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ خوابوں کا وجود موجود ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خواب آئی، تو قرآن میں جب ذکر آ گیا تو پھر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ خوابوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب ہوتے ہیں جو اچھے خواب ہوتے ہیں، ایک خواب ہوتے ہیں جو برے خواب ہوتے ہیں، ایک خواب ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے ہی ذہن کی پیدا کردہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں کہ اچھے خواب جو ہیں وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتے ہیں، مومنین کے لیے خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ خواب اگر آپ چاہیں تو کسی کو بتا سکتے ہیں۔ جو خواب ہوتے ہیں برے خواب جو ہیں وہ حدیث مبارکہ میں منع آیا ہے کسی کو بتانے کا، تو اس لیے کیونکہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تو جب بھی آپ کو کوئی برا خواب آئے اس کا ذکر کسی سے نہ کریں اور نہ ہی پریشان ہوں۔ ایک بعض طرح ہمیں اس طرح کے خواب آتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا اچانک اڑنے لگ گئے، اڑتے ہی اڑتے پانی میں چلے گئے، پانی سے پھر ہوا میں اڑنے لگے، تو یہ اس طرح کے مختلف جو خیالات آتے ہیں یہ ہماری اپنے ہی خیالات ہوتے ہیں، ہماری اپنی ہی باتیں ہوتی ہیں جو مختلف ذرائع سے ہمارے ذہن میں ہمارے دماغ میں گردش کرتی ہیں، اور جب ہم آرام کرتے ہیں تو یہ خواب کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس کے کوئی وجود نہیں ہے۔ خواب جب بھی اچھا ہوگا تو اللہ عز و جل کی طرف سے ہوگا، برا خواب ہوگا تو شیطان کی طرف سے ہوگا، اور اگر کچھ ایسا خواب کہ بس یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے ادھر گئے، ادھر سے ادھر گئے، تو یہ خواب جو ہیں یہ ہمارے اپنے ہی ذہن کے پیدا کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہمیں خواب میں نصیب ہو جائے، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی وسیلے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جس بندے کو نصیب ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب ہے، اور اس کو اپنی قسمت پہ بھی ناز ہونا چاہیے، اور ہمیں کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے، اور ہماری یہ دلی خواہش بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو۔ اب پہلے ایک مثال سمجھیں کہ ایک بندہ تھا، وہ اللہ کے ایک ولی تھے، ان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اسے کہا کہ درود شریف کی کثرت کریں اور اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ زیارت ہو جائے گی۔ اس بندے نے بس ذکر کرنا شروع کیا، کچھ کبھی کرنا کبھی نہ کرنا، تو وہ دوبارہ وہ اللہ کے ولی کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کرو کہ آپ اب میرے پاس 2 دن رکو، تو پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں مسئلہ۔ انہوں نے ایسا کیا کہ اس بندے کو جب شام کا وقت آیا تو اس بندے کو جب مغرب کا کھانا کھلایا مغرب کے ٹائم، تو اپنے جو ان کے تھے خدمت گزار ان کو کہا کہ اس کے کھانے میں جو ہے وہ آپ نے نمک زیادہ ڈال دینا ہے۔ تو اب انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب مریض کو کہا کہ یہ کھانا جو ہے یہ تمہیں ہر حال میں کھانا ہی کھانا ہے، اس سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ اب جو ان کا مریض تھا انہوں نے وہ کھانا کھایا اور اسے کہا کہ اب تم نے ایک کمرے میں سو جانا ہے، اور پانی جو تمہیں نہیں دیا جائے گا تو اس کا تم نے خیال رکھنا ہے کہ پانی نہیں پینا۔ اب ایسا ہوا کہ وہ مریض جو تھا وہ اپنے کمرے میں جا کے سو گیا، اور پانی کی اب پیاس تو اس کو تنگ کر رہی تھی۔ اب وہ پیاس سے نڈال ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ نمکین کھانا کھایا اور پیاس تنگ کرتی جا رہی، مسلسل تنگ کرتی جا رہی تھی۔
اب وہ سو گیا، اب اس کو رات میں خواب میں پانی، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، جہاں نظر ڈالے پانی ہی پانی نظر آئے۔ صبح جب ہوئی تو بلایا گیا اسے، ولی اللہ نے کہا کہ بتاؤ بھائی تم نے رات کو خواب میں کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو رات میں خواب میں پانی ہی پانی دیکھا، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، جدھر نظر دوڑاؤں پانی ہی پانی ہے۔ تو پھر انہوں نے اسے بتایا کہ دیکھو یہ ہے اصل بات، انسان کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہی چیز اس کو مل جاتی ہے۔ تمہاری طلب سچی ہوگی، اب تمہیں پیاس لگی تھی، تم ہر طرف تمہارا ذہن ہر چیز جو تھی وہ مکمل جو پانی کی طرف تھا، تو تمہیں خواب میں پانی مل گیا۔ اب تم اگر اپنی مکمل کانفیڈنس کے ساتھ اور ہر خیالوں کو جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فوکس کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ اب ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھنا ہے، اس کے اوپر کلام کرتے ہیں کہ دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا ایک بہت ہی فخر کی بات ہے اور ایک بہت ہی ہمارے لیے کہیں کہ ذریعہ نجات ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں زیارت کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ کیونکہ جب ہم کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا جو کانفیڈنس ہے، ہمارا جو ذہن ہے وہ 100% جو ہے، پہلے تو ہمارا اپنا ذہن مانتا ہی نہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی طلب بڑھانی ہوگی اور بہت زیادہ طلب بڑھانی ہوگی۔ طلب بڑھانے کے ساتھ ساتھ اب ہم نے کیا کرنا ہے، درود شریف کی کثرت، درود شریف کی کثرت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیہ ہے یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کیسے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا۔ جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پہ غور و فکر کریں گے، پوری ایمانداری کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام اپنا فوکس رکھیں گے، آپ کی ہر ادا کو اپنے ذہن میں بٹھائیں گے اور ساتھ میں انشاءاللہ عز و جل ہم درود شریف کی کثرت کریں گے، کثیر تعداد میں ہم درود شریف پڑھیں گے اور اس سے پہلے ہم ساتھ میں سچی توبہ بھی کر لیں گے تاکہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ جب ہم گناہوں سے پاک ہو کر سچی توبہ کرنے کے بعد پوری فوکس کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے کثرت کے ساتھ اور اپنی نگاہوں کو پاک کر لیں گے۔ اپنے نگاہ جو ہے نا یہ سب سے بیسیکلی پرابلم ہے کہ ہماری نگاہیں پاک نہیں ہیں، تو جب ہماری نگاہیں ہی پاک نہیں ہوں گی تو پھر ہمیں کیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی؟ ان آنکھوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا، اس سے پہلے ان آنکھوں کو پاک کرنا ہوگا، اپنے نفس کو پاک کرنا ہوگا، اپنے دل کو ہمیں پاک کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو۔ جس کا بھی تعلق ہوتا ہے، جس سے محبت بڑھتی ہے، انشاءاللہ اس کی زیارت ضرور ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنی محبت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھانا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم نے چلنا ہے اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے اور اپنی نگاہوں کو پاک کرنا ہے، اپنے نفس کو ہم نے پاک کرنا ہے۔ اور پھر جب آپ ان چیزوں پر پورا کنٹرول حاصل کر لیں تو جب بھی سوئیں باوضو ہو کر سو جائیں، خوشبو لگا کے سوئیں اور انتظار میں رہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں آئیں گے۔ اور ہمیں اللہ عز و جل سے یہ امید ہے اور ہم اللہ عز و جل سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل سے ہم التجا کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے۔ اگر نہیں ہو سکتا تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی زیارت ہو جائے۔ تو اس لیے دعا بھی ساتھ میں رکھیں، درود شریف کی کثرت کریں، نگاہیں پاک رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب آپ کو خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ شیطان خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ یہ حدیث مبارکہ کے مفہوم سے بالکل ثابت ہے۔ تو اس لیے امید ہے کہ آپ لوگ اس
وظیفے پر عمل کریں گے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو نصیب ہوگی۔ ساتھ میں دعائیں، استغفار، حقوق العباد کا خصوصی خیال اور اپنی آنکھ اور نفس کو پاک کر لیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو ضرور ہوگی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس دنیا میں رہ کر خوب دین اسلام کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اس دنیا میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے اور قبر میں جب فرشتے سوالات پوچھنے آئیں تو اس وقت ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں۔ یا اللہ عز و جل ہمیں معاف فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل تو غفور الرحیم ہے۔ ہمارے جتنے بھی ساتھی، جو بھی لوگ ہمارے ویڈیو سنتے ہیں، ہمارے پیغامات کو آگے شیئر کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرما دے، حج بیت اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ عز و جل تو بہتر دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ عز و جل جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔